وجہ سے درود نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پیر محمد نے ماشاءاللہ، اور یہ لذیذ کیوں نہ ہو، یہ لنگر کس کا ہے؟ یہ لذیذ کیوں نہ ہو کہ لنگر کس کا ہے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر ہے۔ تو اتنا لذیذ کھانا جب آپ نے کھایا، روایتوں میں تو یہ آتا ہے جو بزرگوں کے لنگر کو کھا لیا کرتا ہے وہ سال بھر تک جو ہے آفات و بلیات سے محفوظ رہا کرتا ہے۔ اور پھر لنگر کے بعد ہم سیدنا غوث اعظم کی محفل سجائیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو محبوب بلاتے ہیں۔ لگ بھگ 300-400 لوگوں نے لنگر تناول کیا ہوگا۔ ہمارے محلے کے ہی کچھ لوگ، کچھ کیا اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بسترے استراحت پر جو ہے آرام کر رہے ہوں گے، مگر پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت و نور کی بارشیں ہوا کرتی ہیں، اور پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جہاں پر انسان بیٹھ کر کیا کرتے ہیں تو صرف انسان ہی نہیں بیٹھا کرتے ہیں بلکہ اللہ کی وہ مخلوق جنہیں ہم فرشتے کہا کرتے ہیں وہ زمین پر گشت کیا کرتے ہیں، وہ زمین پر گھوما کرتے ہیں کہ کون بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، کون بندہ نعوذ باللہ میں مشغول ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا کرتے ہیں تو پیارے اسلامی بھائیوں وہاں رحمت و نور کی بارش ہوا کرتی ہے، اور فرشتے اپنے پروں میں ان کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم جب کسی نعوذ باللہ کی محفل میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں نیند بھی نہیں آتی ہے، وہاں ہمیں سستی بھی نہیں آتی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے، ہمیں سستی آنے لگتی ہے، آنکھوں میں نیند آیا جایا کرتی ہے۔ تو آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن ذرا تو بتا کہ یہ اللہ کے بندے جب ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کو جو ہے نیند کیوں آیا کرتی ہے، یہ جو ہے سست کیوں ہو جایا کرتے ہیں؟ تو قرآن جو ہے اعلان کرتے کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر ہی سے ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمدار، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون، دلوں کو چین، دلوں کو قرار ملا کرتا ہے تو پتہ یہ چلا جب ہم محفل میلاد میں شرکت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، آپ بھی اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور اللہ کے ذکر میں شامل ہو جایا کرتے ہو تو اللہ تمہیں چین عطا فرما دیا کرتا ہے، اللہ تمہیں سکون عطا فرما دیا کرتا ہے۔ جب انسان کے دل کو چین مل جایا کرتا ہے تو اسے جو ہے نیند آ جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، لوگ جگہ کچھ بڑا کر دیا۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء بنتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مرتبہ نہ جان سکا ہے اور نہ جان پائے گا، کیونکہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اور کس کے ساتھ ہونا ہے؟
ساتھ ہونا ہے۔ آخر یہ سچے ہیں کون؟ آخر یہ سچوں کی جماعت کون سی ہے؟ آخر یہ کون سی بستی میں رہا کرتے ہیں؟ کون سے علاقے میں رہا کرتے ہیں؟ یار اسلامی بھائیو، اب قرآن نے تو ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آئیے اللہ والوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آخر یہ صرف جو ہے جوانی میں ہی سچ بولا کرتے ہیں یا بچپنے میں بھی سچ بولا کرتے ہیں؟ یار اسلامی بھائیو، قرآن نے یوں ہی نہیں فرما دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر یہ سچے کون ہیں؟ آخر یہ اچھے کون ہیں؟ آخر یہ اللہ کے برگزیدہ بندے کون ہیں؟ تو قرآن جو ارشاد فرما رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب سچے کے مطلب اگر آپ کو سمجھنا ہوگا تو سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں چلنا ہوگا۔ اس سے پہلے سیدنا غوث اعظم کے والد محترم کی بارگاہ میں چلنا ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیو، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہے، حضرت ابو صالح جنگی دوست ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، آپ کا مشغلہ تھا کہ دنوں رات اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے اور دن میں جو ہے کافر مشرکین کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جنگل میں ہے اور بھوک بڑی شدت سے لگی ہوئی ہے۔ دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، سوچتے ہیں لاؤ پانی پی کر جو ہے پیاس کو بجھا لیا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اب سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جو ہے دریا میں ایک بہتے ہوئے سیب پر پڑی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، سیدنا غوث اعظم کو یہ مرتبے، یہ مقام، یہ منزلیں یوں ہی نہیں ملے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، آپ کے والد محترم کی زندگی کو پہلے دیکھیے کہ حضرت گزارے کیا تھی۔ پیارے اسلامی بھائیو، جب دریا پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیب جو ہے بہتا ہوا جا رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، بھوک کی شدت تھی، فوراً جو ہے ہاتھ بڑھاتے ہیں، اس سیب کو اٹھا کر جو ہے تناول کرتے ہیں، یعنی اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی سیب جو ہے پیٹ کے اندر پہنچتا ہے، فوراً زمین جو ہے جھنجھوڑ کر کہتا ہے اے اللہ کے بندے، تو نے جو ہے بغیر اجازت کے ایک سیب کو اٹھا کر کھا لیا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل میدان محشر میں اس سیب کے بارے میں تجھ سے سوال کر دیا تو اس کا کیا جواب دے گا؟ پیارے اسلامی بھائیو، اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جو ہے حضرت سیدنا ابو صالح، وہ سیب کا جو ہے جیسے ہی آپ کا ضمیر جھنجھوڑتا ہے اور جو ہے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، تو آپ جو ہے اب گھر کی طرف نہیں جا رہے ہیں بلکہ جو ہے آپ جو ہے دریا کے کنارے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور کس کی تلاش میں جا رہے ہیں؟ پیارے اسلامی بھائیو، وہاں نہ کوئی باغیچہ تھا، نہ وہاں کوئی جو ہے سیب جو ہے، یہ جانتے تھے اگر یہ سیب دریا میں بہتا ہوا آ رہا ہے تو اس کی جو ہے کوئی باغیچہ تو ہے، جو باغیچے کی ٹہنیاں جو ہے وہ دریا کے طرف جو ہے جھکی ہوئی ہے، جس سے یہ سیب جو ہے ٹوٹ کر اس میں بہتا ہوا آیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اب سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی جو ہے اس باغ کے قریب پہنچتے ہیں، پیارے اسلامی بھائیو اس باغ میں داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد میں ایک بزرگ ہے جن کا نام حضرت عبداللہ سمعی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے غوث اعظم کے نانا کا نام جو ہے حضرت عبداللہ سمعی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، وہ جو ہے جیسے ہی حضرت عبداللہ پر نظر پڑتی ہے، چہرے سے نور جھلک رہا ہے، آپ جو ہے سفید جیسے جو ہے داڑھی مبارک ہے اور جو ہے اللہ والوں کی پہچان تو دور سے ہی ہو جایا کرتی ہے اور اللہ والوں کو پہچان دیا کرتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جیسے ہی نظر پڑتی ہے آپ سمجھ جاتے ہیں یہ بھی اللہ والے ہیں اور اللہ والے کو پہچان لیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ
مومن کی فراست سے ڈرو، اس کی پکڑ سے ڈرو، اس لیے وہ ماتھے کی نگاہوں سے نہیں